بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر فراہی کے نام پر روایت حفص کے علاوہ بقیہ قراءات کے انکار کا من گھڑت موقف۔ ہم روایت حفص میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ روایت حفص قراءات سبعہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہ امر باعث تعجب ہے کہ 15ویں صدی کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب البیان جلد 4 صفحہ 350، میزان صفحہ 27 اور مقامات صفحہ 149 150 پر روایت حفص کے علاوہ بقیہ قراءات کے قرآن نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے اس دعوے کی دلیل اور بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب مقامات صفحہ 160 پر اس کی بنیاد یہ بتائی کہ سورہ قیامہ کی آیات کا کوئی ایسا مفہوم حمید الدین فراہی صاحب کو سمجھ آیا ہے کہ اگر ابتدائی میں یہ والا مفہوم مسلمانوں کے علماء، فقہاء اور مفسرین کو سمجھ آ جاتا تو وہ بھی روایت حفص کے علاوہ دیگر قراءات کو قبول نہ کرتے۔ BA پاس میڈیا اسکالر نے نہ تو فراہی صاحب کا وہ نادر و نایاب مفہوم ذکر کیا اور نہ ہی اس کا کوئی حوالہ دیا۔ واضح رہے کہ حمید الدین فراہی صاحب کی وفات سن 1930 میں ہوئی ہے۔ گویا BA پاس میڈیا اسکالر یہ بتا رہے ہیں کہ 1350 سال تک امت مسلمہ کو سورہ قیامہ کی ان آیتوں کا صحیح مفہوم ہی معلوم نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی کتاب میزان صفحہ 29 پر لکھتے ہیں، مدرسہ فراہی کے اکابر اہل علم نے جو کام اس زمانے میں قرآن پر کیا ہے اس سے یہ بات بالکل مبرہن ہو جاتی ہے کہ قرآن کا متن اس کے علاوہ کسی دوسری قراءت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ سورہ قیامہ کی آیت 16 تا 19 کی تفسیر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5، حدیث نمبر 4927، حدیث نمبر 4928، 4929، 5044، 7524 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1004 اور 1005 کی روشنی میں امت مسلمہ آج تک سورہ قیامہ کی ان آیات کی یہ تفسیر سمجھتی چلی آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران وحی یہ کوشش فرماتے کہ اس وحی کو محفوظ فرما لیں اور اپنی زبان مبارک کو ہلانا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ آپ دوران وحی اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ جب وحی کا نزول پورا ہو جائے تو پھر آپ قرآن کو ویسے پڑھا کریں جیسے ہم نے پڑھا ہے۔ BA پاس میڈیا اسکالر کے بقول اگر آج تک کسی کو ان آیات کی صحیح تفسیر ہی معلوم نہیں تھی تو کیا یہ ان احادیث کا انکار اور ان میں بیان کردہ مفہوم کو چیلنج کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ ان احادیث شریفہ کے بالمقابل 1350 سال کے بعد فراہی صاحب یا ان کے کسی وابستہ شخص پر اس نئی تفسیر کے انکشاف کا سورس کیا ہے؟ BA پاس میڈیا اسکالر یہ بھی بتا دیتے تو اچھا ہوتا۔ میری ناقص معلومات کی روشنی میں اس تفسیر کا ایک سورس خود BA پاس میڈیا اسکالر ہیں جو ان آیات کے ذیل میں اپنی مرضی کے چند جملے لکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی وہ صحیح تفسیر ہے جو 1400 سال تک امت مسلمہ کے علماء، فقہاء اور مفسرین کو تو معلوم نہ ہو سکی اور 15ویں صدی میں غامدی صاحب کو اس کا انکشاف ہو گیا۔ BA پاس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب البیان جلد 4 صفحہ 350 میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 کے ذیل میں اپنے پاس سے ایک جملہ لکھ دیا، اس قراءت کی پیروی کرو جو ایک کتاب کی صورت میں قرآن کی ترتیب کے بعد ہم کریں گے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے نہ اسے قرآن قرار دیا جا سکتا ہے۔ نیز وہ اپنی کتاب میزان صفحہ 28 پر ان آیات کے ذیل میں لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ دوسری قراءت قرآن کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دینے کے بعد کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کے پابند ہو جائیں گے کہ آئندہ اسی قراءت کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اس سے پہلے کی قراءت کے مطابق اس کو پڑھنا آپ کے لیے جائز نہ ہوگا۔ BA پاس میڈیا اسکالر کی اس صحافت کی بابت چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، میں نے قرآن کریم میں تلاش کیا، مجھے یہ بات وہاں نہیں ملی۔ میں نے احادیث شریفہ میں تلاش کیا، مجھے وہاں بھی اس کا کوئی حوالہ نہ ملا، بلکہ ان
آیات مبارکہ کے ذیل میں جو کچھ احادیث شریفہ میں ملا وہ اس صحافت سے بالکل مختلف ہے۔ میں نے 1400 سال کی تفسیروں میں ڈھونڈا، مجھے وہاں بھی یہ بات کہیں نہیں ملی۔ نمبر 2، بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اس موقع پر ان علینا بیانہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 کے ذیل میں اپنی کتاب میزان صفحہ 28 پر لکھا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے کسی حکم سے متعلق اگر شرح و وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی اس موقع پر کر دی جائے گی، اور اس طرح یہ کتاب خود اس کے نازل کرنے والے ہی کی طرف سے جمع و ترتیب اور تفہیم و تبیین کے بعد ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے گی۔ کیا ہم بی اے پاس میڈیا اسکالر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی بابت پہلی قراءت، دوسری قراءت اور اس کے کتابی صورت میں مرتب ہونے کی بابت جو تفسیر بیان کی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا کتاب نازل کرنے والے کی طرف سے آپ کو اس کی خبر دی گئی، یا جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی اس نے آپ کو یہ تفسیر بتائی؟ اگر نہیں تو پھر 15ویں صدی میں پہلی مرتبہ آپ کو اس تفسیر کا علم کیسے ہوا؟ یا پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا آپ خود ہی منصب الوہیت پر فائز ہیں کہ آپ جو صحافت بیان کر دیں وہ قرآن کی صراحت قرار پاتی ہے؟ جیسے آپ نے اپنی اس صحافت کی بابت اپنی کتاب میزان کے صفحہ 31 پر لکھا ہے، قرآن جیسا کہ اس بحث کی ابتدا میں بیان ہوا اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات مرتب ہوا ہے۔ ایک ہے قرآن کریم کی وہ ذہنی فکری ترتیب جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی قرآن یاد تھا اور صحابہ کرام کو بھی یاد تھا، لیکن موصوف میڈیا اسکالر جس جمع کی بات کر رہے ہیں وہ ان کی گزشتہ عبارت کی روشنی میں گزر چکا کہ وہ اس کو کتابی صورت میں جمع کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ الغرض یہ ہے بی اے پاس میڈیا اسکالر کا فکر فراہی، جس کی اگر کل کائنات نہیں تو اکثر و بیشتر کائنات بی اے پاس میڈیا اسکالر خود ہی ہیں، جس پر انہوں نے استشراقی فکر کے اردو ورژن کی بنیاد رکھی ہے اور اس فکر کی آڑ میں روایت حفظ کے علاوہ بقیہ قراءات کے قرآن نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ قرآن کریم کی کون سی تفسیر کو قبول کرنا ہے، عہد صحابہ والی تفسیر، عہد تابعین والی تفسیر، عہد تبع تابعین والی تفسیر اور امت مسلمہ کے 1400 سال کے مفسرین والی تفسیر، یا فکر فراہی کے نام پر غامدی تفسیر۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون